حج کے موضوع پہ نا بہت سے لوگ اور بہت سے پرانوں نے آپ بیتیاں لکھی ہوئی ہیں، سفرنامے لکھے ہوئے ہیں. کیا لوگ ہوتے تھے، کیسے جب وہ جاتے تھے روزے پہ ان کی کیا کیفیات ہوتی تھی، کیا ان کے حالات ہوتے تھے، بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے. ایک اللہ والوں کا میں تھوڑا سا آپ کو سناتا ہوں. یہ شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے حج کر کے، تو شیخ نے ان سے کچھ سوالات کیے، انہوں نے اس کے جوابات دیے. آپ یہ سنیے گا اور پھر اس سے اندازہ ہوگا کہ حج میں مطلوب کیا ہے. انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں حج کر کے آیا ہوں. شیخ نے پوچھا اچھا تم نے حج کا ارادہ اور عزم کیا تھا؟ تو اس نے کہا ظاہری بات ہے حج کا ارادہ کیا تھا. کہا جس وقت تم نے حج کا ارادہ کیا تھا تو اس وقت ہی تم نے سارے غلط ارادوں کو پس پش ڈال دیا تھا جو حج کی شان کے خلاف ہوں. کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوا تھا. کہا پھر تم نے حج کا ارادہ ہی نہیں کیا. پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے حج جب کیا تھا تو احرام باندھا تھا؟ کہا ظاہری نہیں. احرام کے وقت تم نے اپنے جو عام کپڑے تھے وہ بدن سے اتارے تھے؟ کہنے لگے اتارے تھے، ظاہری بات ہے. تو انہوں نے کہا جس وقت تم نے بدن سے کپڑے اتارے تھے اس وقت تم نے یہ نیت کر لی تھی اب جو ہے ہر اللہ کے غیر، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں میں اپنے آپ سے، اپنے وجود سے ان سے علیحدہ ہوتا ہوں. اب میں ہوں گا اور میرا اللہ ہوگا. کہا اس طریقے کا تو کوئی نیت، کوئی ارادہ، کوئی عزم نہیں کیا. کہا پھر تم نے احرام بھی نہیں پہنا. کہا پھر یہ بتاؤ احرام سے پہلے غسل کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، تم نے وہ کی تھی؟ کہا جی کی تھی. کہا جس وقت تم نے طہارت حاصل کی تھی کیا تمہارا باطن بھی گندگیوں سے پاک ہو گیا تھا؟ کہا ایسا تو کچھ خاص فرق نہیں ہوا. کہا پھر تم نے طہارت بھی حاصل نہیں کی. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے مکہ کی زیارت کی تھی؟ کہا کی تھی. کہا تمہیں اس وقت کچھ اور زیارتیں بھی نصیب ہوئی تھی دوسرے عالم کی؟ کہا وہ تو نہیں ہوئی تھی. کہا مکہ کی زیارت بھی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے طواف میں آگے ہم انشاءاللہ بتائیں گے، طواف میں رمل کیا تھا؟ اکڑ اکڑ کے تھوڑا چلتے ہیں، تیز چلتے ہیں، رمل کیا تھا، دوڑے تھے؟ کہا یہ تو میں نے کیا تھا. کہا جس وقت تم دوڑے تھے تم نے یہ نیت کر لی تھی اب دنیا کو پیٹھ دکھاؤں گا، اب ہمیشہ اللہ ہی کی طرف دوڑوں گا، اللہ کے غیر کی طرف دوڑ نہیں لگاؤں گا. کہا ایسی تو کوئی نیت نہیں کی تھی. کہا جاؤ پھر تم نے رمل بھی نہیں کیا. پھر فرمایا یہ بتاؤ تم نے حجر اسود کا بوسہ دیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی دیا تھا. حضرت نے ایک کھینچی. یہ تو اللہ والوں کے دل اللہ کی یاد میں تڑپ رہے ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں. ایک کھینچی. کہا تیرا ناس ہو، خبر بھی ہے کہ حجر اسود پہ جو ہاتھ رکھتا ہے وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اور جس سے اللہ مصافحہ کرے وہ ہر طرح سے امن میں آ جاتا ہے. تجھے کوئی کیفیت نصیب ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی. کہا تم نے یہ بھی نہیں کیا. پھر انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ صفا مروہ کے درمیان دوڑے تھے؟ کہا دوڑا تھا. کیا اس وقت تم نے یہ نیت کر لی تھی اب ہمیشہ اللہ ہی کی طرف دوڑ لگاؤں گا، دنیا کی ساری دوڑوں سے پیٹھ پھیر لوں گا؟ کہا ایسی تو کوئی نیت نہیں کی. کہا پھر تم صفا کی طرف، صفا میں بھی دوڑے نہیں ہوں. پھر فرمایا یہ بتاؤ مسجد خیف میں گئے تھے؟ خیف بمانے خوف. تو کہنے لگے مینا میں ہے. ہاں گیا تھا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ اس وقت اللہ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہو گیا تھا کہ ساری دنیا میں کسی کا خوف اس قدر غالب نہ ہو؟ کہا یہ تو نہیں ہوا. کہا پھر تم وہاں بھی نہیں گئے. عرفات کے معنی ہوتے ہیں معرفت، پہچاننا. کہا تم عرفات میں پہنچے تھے؟ کہا جی پہنچا تھا. کہا تم نے وہاں، کہا کہ تم نے وہاں جی اس چیز کو پہچان لیا تھا تم نے دنیا میں کیوں آئے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی معرفت بھی ہو گئی تھی. کہا عرفات میں ایسا تو کچھ نہیں ہوا. کہا تم عرفات بھی نہیں گئے. کہا پھر تم مزدلفہ گئے تھے؟ قرآن میں آتا ہے فذکر اللہ عند المشعر الحرام، مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو. تو کہنے لگے گئے تھے. کہا پھر مزدلفہ میں جا کر تم نے اس طریقے سے اللہ کا ذکر کیا تھا کہ ماں سوا کو دل سے نکال دیا ہو؟ کہا ایسا تو کچھ نہیں ہوا. کہا پھر تم مزدلفہ بھی نہیں گئے. کہا پھر تم نے یہ بتاؤ کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے الوداعی طواف کیا تھا؟ جی کیا تھا. کہ تم نے اس وقت نیت کر لی تھی کہ اب اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب کو الوداع کہتا ہوں، سارے گناہوں کو؟ کہا ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا. کہا تم نے یہ بھی نہیں کیا. پھر فرمایا جاؤ دوبارہ حج کر کے آؤ، تم نے حج نہیں کیا.